بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بے شک کہ دریائے فرات کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ یہ دریائے فرات کیا ہے اور جو باتیں آج کل انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں کہ دریائے فرات میں سے سونا نکلنا شروع ہو گیا ہے، اس بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو ناظرین، یہ معلومات جو میں نے کلیکٹ کی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے، لائک شیئر کریں گے اور پیارا کمنٹ ضرور دیں گے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ دریائے فرات بالکل خشک ہو گیا ہے اور اس کے اندر سے ہزاروں سال پرانا شہر بھی مل گیا ہے اور اس شہر میں سے سونا نکل رہا ہے، جس کو لوگ بہت جلدی نکال رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ احادیث میں جس سونے کی بات کی گئی ہے، اس سے مراد اصلی سونا نہیں بلکہ اس سے مراد تیل ہے، کیونکہ آج کل تیل کی قیمتیں بھی سونے سے کم نہیں۔ تو ناظرین، دریائے فرات کو بہت زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے دریائے فرات کے بارے میں فرما دیا تھا۔ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ اس دریا کے لیے جنگ ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اور ان میں سے ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ شاید وہ بچ جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت دریا خشک ہو جائے گا اور سونے کو ظاہر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ سونا نکلے کہ تم میں سے اس وقت جو بھی موجود ہو، اس سونے کو ہرگز نہ لینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ اس میں سے ہرگز کچھ نہ لینا۔ محترم ناظرین، اب جانتے ہیں کہ آخر یہ دریائے فرات کیا ہے، اس کو اتنا خاص کیوں سمجھا جاتا ہے اور کیا واقعی ہی اس کے اندر سے گولڈ نکل رہا ہے؟ تو ناظرین، یہ دریا 20,780 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ پورے ایشیا کا 15واں جبکہ ویسٹرن ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہے اور سیریا میں انٹر ہوتا ہوا عراق کو پار کرتا ہوا پرچین گلف میں بہتا ہے۔ اس لحاظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دریا کتنا بڑا ہے۔ اگر اس کی لمبائی کو دیکھا جائے تو یہ دریا 6 ملکوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے، جس میں ترکی، سیریا اور عراق کے علاوہ سعودی عربیہ، ایران اور کویت بھی شامل ہیں۔ چونکہ ناظرین، یہ دریا بہت زیادہ کھائیوں اور گہرائیوں سے بہتا ہوا جاتا ہے تو اس کا زیادہ تر حصہ دلدل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس دریا کے لیے سب سے پہلا ڈیم 1970 میں بنایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ترکی اور سیریا نے اس کے لیے کئی ڈیم بنائے۔ جب اس دریا کے لیے اتنے زیادہ بار ڈیم بنائے گئے، اس وجہ سے اس کا پانی کا بہاؤ بھی کافی کم ہو گیا۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے ایک ڈیم بنایا، اس میں اس کا تمام پانی لے لیا، جس کی وجہ سے اس میں پانی کی مقدار کافی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے ترکی اور سیریا کے بارڈر پر یہ دریا بالکل خشک ہی نظر آتا ہے۔ اور یہی بات نہیں بلکہ کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دریا کے بالکل خشک ہونے کے بعد اس کے اندر سے ایک شہر دریافت ہوا ہے جو تقریباً 35,000 سال پرانا ہے۔ تو ناظرین، اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جس شہر کی بات ہو رہی تھی وہ دراصل دریائے فرات کے نہیں بلکہ دریائے دجلہ کے سوکھنے کی وجہ سے اس کے اندر سے دریافت ہوا تھا۔ لیکن اب سب کے دماغ میں یہی ہے کہ شاید دریائے فرات بالکل سوکھ چکا ہے یا اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکل رہا ہے یا لوگوں کو گولڈ مل گیا ہے اس دریائے کے نیچے سے۔ تو ناظرین، دریائے فرات کا بہاؤ پہلے سے کافی کم ہو گیا ہے، لیکن یہ ابھی بھی پوری طرح سے سوکھا نہیں ہے۔ اور جہاں تک گولڈ نکلنے کا سوال ہے تو ناظرین، اس دریائے فرات کے کناروں پر کافی عرصے سے بہت سے ملکوں کے لوگ سونا ڈھونڈ رہے ہیں اور کئی خبریں تو سننے کو ملتی ہیں کہ سونا مل بھی گیا ہے۔ اور اس کی جو تحقیق کی گئی ہے، اس کے مطابق پہلے اس دریا کے آس پاس سونے کی کانیں موجود تھیں۔ جو خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ دریائے فرات کے نیچے سے سونا برآمد ہو گیا ہے، تو وہ شاید تھوڑا بہت اسی کانوں سے نکلا ہو۔ اس کی صحیح طرح تحقیق ابھی تک نہیں کی جا سکی۔ تو ناظرین، سیریا میں آج بھی گولڈ ڈھونڈنے کا کام جاری ہے۔
گولڈ ڈھونڈنے کا کام وہاں کے لوکل دیہاتی کرتے ہیں۔ یہ گولڈ بہت ہی کم مقدار میں ان کو برآمد ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ دریائے فرات میں سے بہت بڑی مقدار میں گولڈ برآمد ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر سوچا جائے تو کہ اگر واقعی اس کے اندر سے گولڈ کے پہاڑ نہیں ملے، لیکن جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی پیشن گوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو وہ کس سونے کے پہاڑ کی بات کی گئی ہے؟ اس لیے کچھ لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سونے کی بات کی گئی ہے اس سے مراد تیل ہے، وہ اصلی سونا نہیں بلکہ اس گولڈ سے مراد تیل ہے۔ لیکن اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ حدیث میں جس طرح بار بار سونے کا نام لیا گیا ہے، اس سے مراد ریئل گولڈ ہی ہے۔ تو ناظرین، جب اللہ کی مرضی ہوگی تو خود بخود دوسری نشانیوں کی طرح قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اب اگر دیکھیں کہ کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ عربوں کی زمین کے نیچے سے کیسا خزانہ نکلے گا جو ان کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا، تو ناظرین، جب اللہ کا حکم ہوگا اور جب قیامت بالکل نزدیک ہوگی تو قیامت کی ساری بڑی بڑی نشانیاں خود ہی ظاہر ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ قیامت ابھی اتنی نزدیک نہیں کہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ دریائے فرات کا سوکھنا اور گولڈ پہاڑ کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو ضرور آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میں آپ کے لیے ایسی معلوماتی ویڈیو بناتی رہوں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔